غیر محرم عورت کسی غیر محرم آدمی کو طواف یا عمرہ کرا سکتی نہیں کرا سکتی. اگر ایک آدمی عمرے کا طواف کر رہا تھا، اس پہ کوئی شک ہوا، پکڑا گیا، اس کو بھیج دیا، تو عمرے اس کے ذمہ عمرہ بھی قضا کرے، دم بھی ادا کرے. اگر طواف کے ساتھ چکر پورے کر لیے، 2 رکعت نہیں پڑھی، دوسرے طواف کی نیت کر لی، کوئی حرج نہیں. بعد میں دونوں کی 2 رکعت پڑھ دے. نماز کے دوران دنیاوی خیالات آئیں، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نماز ٹھیک ہے. میں اپنے والد کے لیے عمرہ کر کے بخش سکتا ہوں، بالکل بخش سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک سب کے لیے ایک عمرہ نہیں، ایک کے لیے ایک. میری والدہ نے اپنی زندگی میں مکان کی قیمت لگائی اور پھر میرے بہنوں کو حصہ دے دیا. ٹھیک ہے، کوئی بات، جب دے دیا تو بس ٹھیک ہے. کوئی اپنی 12 سال کی بیٹی کو شہوت سے ہاتھ لگا کر بوسو کنار کرے تو کیا اس پر بیوی حرام ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال عام علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ حرام ہے. بلکہ توبہ کرو اور بہتر یہ ہے اپنے علاقے کے مفتی سے یہ مسئلہ پوچھو. میں عشاء تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے. یہ وہم ہے آپ کا اور کچھ نہیں. سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی میں دم کیا کریں. کہتے ہی کچھ مولوی کہتے ہیں کہ جب قرآن میں ہے کہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، تو گھر میں خود بیٹھ کے پڑھ لیا کرو، کسی مولوی کے پاس کے. وہ آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے، مطلب سمجھنے کے لیے نہیں کہ وہ تو لازم علماء کے پاس جانا پڑے گا. میری بیوی عالمہ ہے، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ شادی سے پہلے اس نے کوئی غلطی کی، بس چھوڑو اس کو، کیوں لکھتے ہو؟ اس نے بھی توبہ کر لی، مان بھی لیا، تم نے معاف کر دو، بس بات ختم. کہتے ہیں جی کہ خلافت صحابہ کا زمانہ بڑا منظم تھا، لیکن حضرت عمر کے قاتلوں کو یا عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں ملی، کیونکہ اس وقت منافقین نے ایسا حالات پیدا کر دیے تھے کہ سزا نہیں دی جا سکتی تھی. لڑکی اور لڑکے کی نکاح کی عمر کیا ہے؟ جب بالغ ہو جائیں. ایک شخص نے 2 بیٹوں کو نافرمانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے اپنی جائیداد سے محروم کر دیا اور تمام جائیداد تیسرے بیٹے کے نام کر دی. بالکل غلط ہے، گناہ گار ہے، مرنے کے بعد سب کو ملے گی. کوئی اپنی اولاد کو عاق نہیں کر سکتا. اگر فلش پر صفائی کے لیے گرم پانی ڈالا، اس سے اٹھنے والی بھاپ منہ پہ آئی، کچھ نہیں ہوتا. ایک شخص کو قطروں کی بیماری ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. چھ کلمے جو ہے حدیث میں بھی موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں. 7 ماہ سے مجھے تنخواہ نہیں دی، بس اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے رہو. اگر مکے میں کام کرتے ہیں لیکن مدینہ شریف زیارت کے لیے جائیں، زیارت کے لیے پھر واپسی پہ عمرہ ضروری ہے. میں نے کہا کہ اگر میں اپنے ماموں کے سسر کے گھر گیا تو میری بیوی کو 3 طلاق حنفی مسلک میں تو ہو جائے گی، یہ طلاق کے معلق ہے، جاؤ گے تو ہو جائے گی. باقی ائمہ کہتے ہیں یہ قسم ہے، کفارہ ادا کر دے. میری بیوی پیدائشی طور پہ ٹھیک تھی، 20 سال سے کانوں کا مسئلہ ہے، اب بیچاری بہی ہو گئی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. جنات شنات کا کوئی اثر نہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ہر بات میں جن آ جاتے ہیں. میرے گردے میں بار بار پتھری ہوتی ہے،
جب وہ پتھری نکلے تو اس کا لیبارٹری کرائیں کہ کس چیز سے وہ بنتی ہے، وہ چیز کھانا چھوڑ دے تو پھر نہیں بنے گی۔ ایک آدمی نے زمین خریدنے کی بات کی، کچھ پیسے بھی دے دیے، باقی کے لیے تنگ کر رہا ہے، تو آپ اپنے وہی پیسے واپس کر دیں اس کو بس۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہو لیکن کوئی چھوٹا عمر کا آدمی اذان دے دے، کوئی بات نہیں۔ میری پہلی بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میں شادی کر سکتا ہوں؟ ہاں، آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ ایک عورت حالت حیض میں مدینے سے آئی اور میقات سے عمرے کی نیت بھی کی، ابھی پاک بھی نہیں ہوئی کہ طائف کی زیارت کے لیے سفر کیا، واپسی میں میقات سے پھر عمرے کی نیت کی، تو اب پاک ہونے کے بعد وہ عورت ایک ہی عمرہ کرے گی، ایک ادا نہیں ہوا، دوسرا کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں جی اگر بیوی مجھے کہے کہ بھی میرے کپڑے استری کر دو تو کوئی بات، ایک دوسرے سے محبت میں تعاون کیا کرو۔ ویسے بھی آج کل حالات یہی ہیں، زندگی گزرے گی تب کہ بیوی خاوند بن گئی اور خاوند بیوی بن کے رہے، ورنہ گزارا نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، یاد رکھیں کہ بیوی تمہارے کپڑے آپ پابند نہیں ہے، دھوبی سے کرا لیا کریں اس لیے۔ اگر کسی نے کہا کہ مدینہ پاک میں میرا سلام عرض کریں، بالکل کر سکتے ہیں، جب اپنا کر سکتے ہیں دوسروں کا بھی کر سکتے ہیں۔